السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کلاس لیکچر نمبر 571 571 سورہ فاطر آیات 23 تا 37 27 to 37۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر میں 4 مرتبہ فرمایا ہے اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ فجر کی نماز پڑھتے سلام پھیرتے فوراً رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ علم وہ عطا کیجئے گا جو نفع والا ہو۔ یہ دعا کیا کریں کہ علم ہمیں نفع والا نصیب، جو فائدہ دے ہمیں اور ہمارے علم سے لوگوں کو فائدہ ہو، ایسا علم اللہ نصیب فرما دیں، اور رزق اللہ پاکیزہ حلال نصیب فرما دیں، اور عمل اللہ ایسا نصیب فرما دیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ بڑی جامع دعا ہے، فجر کے بعد پڑھا کریں۔ 22واں پارہ سورہ فاطر، چوتھے رکوع کا آغاز، آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں بے شک اللہ تعالی نے اتارا آسمان سے کچھ پانی، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پس نکالے ہم نے اس پانی کے ساتھ پھل جن کے رنگ مختلف ہیں، ومن الجبال جدد بیض، اور پہاڑوں میں سے کچھ قطعے سفید ہیں، وحمر، اور سرخ ہیں، مختلف الوانها، مختلف ہیں ان کے رنگ، وغرابیب سود، اور کچھ بہت زیادہ کالے ہیں، ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی، والدواب، اور جانوروں میں سے بھی، والانعام، اور چوپاؤں میں سے بھی، مختلف الوانہ کذالک، اسی طرح مختلف ہیں ان کے رنگ۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے اہل علم۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ غالب بخشنے والے ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب، واقاموا الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز، وانفقوا مما رزقناہم، اور خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا، سرا وعلانیۃ، پوشیدہ بھی اور ظاہری بھی، یرجون تجارتا لن تبور، امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جو ہرگز برباد نہ ہوگی، لیوفیہم اجورہم، تاکہ بدلہ دے ان کو، ویزیدہم من فضلہ، اور کچھ زیادہ عطا کر دیں اپنے فضل سے، انہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والے قدردان ہیں۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور وہ چیز جو وحی فرمائی ہم نے آپ کی طرف کتاب سے، هو الحق، وہی حق ہے، مصدقا لما بین یدی، اپنے سے پہلوں کی تصدیق کرنے والی، ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والے، دیکھنے والے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا اپنے بندوں میں سے جنہیں چن لیا، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کچھ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ ان میں میانہ روی اختیار کرنے والے، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ ہے وہ بہت بڑا فضل۔ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا، ایسے باغات ہمیشہ رہنے والے وہ داخل کیے جائیں گے ان میں، یحلون فیہا من اساور، پہنائے جائیں گے اس میں کنگن، من ذہب ولؤلؤا، سونے اور موتیوں کے، ولباسہم فیہا حریر، اور اس جنت میں ان کا لباس ریشمی ہوگا، وقالوا الحمد للہ الذی، اور کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں،
اذهب عنا الحزن جس اللہ نے دور کی ہم سے تکلیف، ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارے پروردگار بہت زیادہ بخشنے والے بڑے قدردان ہیں۔ الذی احلنا دار المقامتی، اللہ کی وہ ذات کے اتارا ہم کو ہمیشہ والے گھر میں، من فضلہ اپنے فضل سے، لا یمسنا فیہا نصب، نہیں چھوتی ہمیں اس میں کوئی تکلیف، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ چھوتی ہے ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ، والذین کفروا لہم نار جہنم، اور جو کافر ہوئے ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، لا یقضی علیہم، نہ کام ان کا تمام کیا جاتا ہے، فیموتوا کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ہی اس عذاب سے کچھ کمی ہوتی ہے ان کے لیے، کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم ہر ناشکرے کو، وہم یسترخون فیہا، اور وہ چیخیں گے اس میں، ربنا اخرج نعمل صالحا، اے پروردگار ہمیں نکال دیجئے تاکہ ہم نیک اعمال کریں، غیر الذی کننا نعمل، ان اعمال کے سوا جو پہلے کرتے رہے، اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی، ما یتذکر فیہ، اتنی کہ نصیحت پکڑتے اس میں، من تذکر، جو نصیحت لینا چاہتا، وجاءکم النذیر، اور آئے تمہارے پاس ڈرانے والے، فذوقوا، پس چکھو، فما للظالمین من نصیر، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ قرآن کریم کا اسلوب بیان ہے کہ جب لفظ علم تارا بولا جاتا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا، اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ اکثر انسان نے دیکھا ہوتا ہے، اسے صرف یاد دہانی کے لیے بطور تعجب کے بولا جاتا ہے، تو نے نہیں دیکھا، دیکھا ہوتا ہے اس نے لیکن بھول جاتا ہے، تو پھر اسے موٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج کل دنیا موٹیویشنل سپیکرز کی تلاش اور دوڑ دھوپ میں لگی ہے، بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکرز ہائر کیے جاتے ہیں، ایونٹس رکھے جاتے ہیں، ہالز کے رینٹ پے کیے جاتے ہیں، سپیکر صاحب کے سٹے کا انتظام کیا جاتا ہے، ریٹرن ٹکٹس دیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم سے بڑا موٹیویشنل سپیکر اور کوئی نہیں ہے۔ جو یاد دہانی قرآن کریم کرواتا ہے وہ کائنات کا کوئی فرد نہیں کروا سکتا، یہ یاد رکھیے، اور بلا اجرت، بلا معاوضہ، زحمت صرف اتنی کیجئے، قرآن کریم کو روزانہ کی بنیاد پہ فہم کے ساتھ پڑھنا شروع کیجئے۔ جو نصیحت یا یاد دہانی قرآن کریم کرواتا ہے کوئی دوسرا کروا ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ایک یاد دہانی کی صورت ہے۔ اولم، علم تارا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم نے دیکھا نہیں، یہ تعجب کے لیے ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے آج سے پہلے نہیں دیکھا تو پھر دیکھ لو، نہیں جانتے تو جان لو، تمہارے لیے تعجب ہوگا کہ ہم کہاں بھولے رہے، اگر نہیں دیکھا پہلے تو پھر آج دیکھ لو۔ یہ دونوں مطالب اور مفاہیم قرآن کریم کے ایسے انداز بیان ظاہر کرتے ہیں۔ علم تارا، یہاں پہ بھی وہی انداز ہے تکلم کا، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ آسمان سے پانی اتارتے ہیں، اور سب نے دیکھا بارش برستی، کس سے مخفی ہے، کس سے پوشیدہ ہے، بلکہ لوگ دعائیں مانگ مانگ کے بارش لیتے ہیں۔ تو یہ ہے ممکن نہیں کہ کوئی بندہ کہے کہ میں نے بارش نہیں دیکھی۔ کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان سے بارش اترتی ہے؟ یقیناً دیکھا ہے۔ اب دوسرا وہ پہلو جو میں نے پہلے عرض کیا، اگر دیکھا ہے تو پھر تعجب ہے، تم اللہ کی قدرتوں پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ بارش برستی ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، سبحان اللہ۔ انزل من السماء ماء، اللہ نے اتارا، غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ جمع متکلم کا صیغہ استعمال کر دیا گیا، فوراً اپنا ذکر اللہ کریم نے فرما دیا، ہم نے نکالے۔ وجہ کیا ہے؟ عربی اصطلاح کے اندر اور شرعی نقطۂ نگاہ سے اس کو التفات بولا جاتا ہے،
کہ اللہ کریم اپنی ذات مبارک کا تعارف جمع متکلم کے صیغہ سے کروا کے آپ لوگوں کی توجہ اپنی قدرت کی طرف کروانا چاہتے ہیں۔ اس لیے پہلے غائب کا صیغہ تھا کہ آسمان سے پانی اترتا ہے، یہاں پہ حاضر کا جمع متکلم کا صیغہ بولا گیا تاکہ لوگوں کی نظر التفات فوراً الرٹ ہو جائے کائنات میں یہ جو بارشیں برستی ہیں یہ اللہ کی یاد دلانے کے لیے آتی ہیں، یہ بارشیں برستی ہیں یہ قدرت کے مشاہدات کروانے کے لیے آتی ہیں، یہ مظاہر ہیں قدرت حق کے، تو اس لیے یہاں پہ صیغہ بدل دیا گیا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ، ہم نے نکالے اس بارش کے ساتھ ثمرات، پھل، اور پھل کیسے؟ مختلفاً الوانها، جن کے رنگ مختلف ہیں۔ سورۃ الرعد میں اس سے پہلے ہم پڑھ آئے ہیں، پانی ایک ہے لیکن اللہ کریم رنگ ذائقہ مختلف بنا دیتے ہیں، اور یہ اللہ کریم کی کیسی قدرت اور حکمت پہ مبنی یہ معاملات ہیں کہ دیکھیے زمین کو پانی ایک قسم کا مل رہا ہے، لیکن ایک باغ کے اندر اگر 3 یا 4 انواع و اقسام کے درخت ہیں تو ہر درخت کے پھل کا ذائقہ، اس کی رنگت، اس کا انداز، اس کا سائز وہ بالکل ہی مختلف ہوگا، بالکل ہی معمول سے ایک دوسرے سے ڈھیروں مختلف ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ تکنیک جو پھلوں کی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہے، دن کا سورج میں پھل صرف پکتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے، اس پہ باقاعدہ ایکسپیریمنٹ بھی کیے گئے ہیں۔ کسی پھل کو آپ چھپا کے رکھیں کہ اس کو چاند کی چاندنی نہ پہنچے، وہ پھل کبھی میٹھا نہیں ہوتا، وہ پھل کبھی میٹھا نہیں ہوتا، وہ پھیکا۔ یہ اکثر پھلوں میں سے 1-2 پیس پھیکے نکل آتے ہیں، وہ کیا مقصد ہوتا ہے؟ وہ چاند کی چاندنی سے محروم رہ گئے ہوتے ہیں۔ دن کی روشنی میں اللہ کریم پھلوں کو پکاتے ہیں، اور چاند کی چاندنی جب برستی ہے ان میں اللہ کریم مٹھاس اور شیرینی پیدا فرماتے ہیں۔ یہ توجہ کروائی جا رہی ہے کہ مختلف ان کے ذائقے رنگ ہیں، کہ آپ نے نہیں دیکھا؟ پھر فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ، پہاڑوں کی طرف دیکھ لیجئے۔ یونیورسٹیوں کے اندر باقاعدہ ایک علم پڑھایا جاتا ہے جس کو اوروگرافی کہا جاتا ہے، عربی کے اندر اس کو علم الجبلیات کہتے ہیں۔ پہاڑوں کا علم کیا ہے؟ پہاڑ باقاعدہ ایک علم کا نام ہے، پراپر ایک علم کا نام ہے۔ 2 طرح کے پہاڑ ہوتے ہیں، ایک مرتفعی پہاڑ ہوتے ہیں، ایک سمندری پہاڑ ہوتے ہیں۔ سمندری پہاڑ تو شاید ہر ایک کے دیکھنے کی بساط نہیں ہے، لیکن مرتفعی پہاڑ یہ جو ہمارے یہاں پہ سلسلہ ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَمِنَ الْجِبَالِ، پہاڑوں کو دیکھ لیجئے، جُدَدٌ بِیضٌ، ان کے کئی قسم کے قطعے ہیں، کئی قسم کے۔ آج ہم نے بھی کسی کو فولڈ ماؤنٹین کا نام دیا، کسی کو فالٹ بلاک کا، کسی کو وولیکینک کا نام دے دیا، کسی کو ڈوم کا نام دے دیا، کسی کو پلیٹو ماؤنٹین کا نام دے دیا۔ یہ جو قرآن کریم نے فرمایا مختلف قطعے ہیں، سائنس آج ان کو تسلیم کر رہی ہے سٹیپ بائی سٹیپ کہ واقعی یہ مختلف قطعے ہیں، کسی کو ڈوم کہا جاتا ہے، کسی کو وولیکینک کہا جاتا ہے، واقعی ان کے مختلف قطعے ہیں۔ 1450 سال پہلے قرآن کریم نے جو قطعے بیان فرمائے وہ آج ہماری سائنس تسلیم کر رہی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بیضن، ان قطعات میں سے کچھ پہاڑ ہوتے ہیں جو سفید ہوتے ہیں، وحمر، کچھ سرخ ہوتے ہیں، مختلف الوانها، پہاڑوں کے رنگ الگ ہوتے ہیں، وغرابیب سود، کچھ سیاہ کالے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کریم آپ سب کو مکہ اور مدینہ کا سفر نصیب فرمائے۔ جتنا وہاں پہ جا کے پہاڑوں کی رنگت کا اندازہ انسان کر سکتا ہے وہ شاید یہاں ہمارے ایشیائی علاقوں میں نہیں ہے، جتنا خلیجی ممالک کے اندر اور پھر خصوصاً سعودی عربیہ کے اندر دوران سفر آپ مکہ سے مدینہ ٹریول کر رہے ہوں یا دیگر شہروں کی طرف جا رہے، یہ سیاہ کالے پہاڑ میں نے پہلی دفعہ وہیں پہ دیکھے تھے۔ پھر کچھ سرخ ہے وہ بھی اسی طرح سعودی عرب میں نظر آتے ہیں، کچھ مٹی کلر کے بورے کلر کے ہیں وہ یہاں ہمارے پاکستان میں بھی پائی جاتے ہیں، کچھ بالکل سفید ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کل جو موسم چل رہا ہے آپ نے دیکھا کہ پہاڑوں نے سفید برف کی چادر اوڑھ رکھی ہے، اور پھر ان کی چوٹیاں مختلف ہیں، کوئی 7000 میٹر سے بلند چوٹی ہے، یہ 150 کے قریب دنیا میں چوٹیاں ہیں
جو 7,000 سے ابو ہوتی ہیں، پھر 6,500 میٹر سے بلند کچھ چوٹیاں ہیں، ان کی تعداد میرا خیال ہے 350 کے قریب ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے یہ مختلف ہے، اونچائی کے اعتبار سے، رنگت کے اعتبار سے، تاثیر کے اعتبار سے، مٹی کے اعتبار سے یہ مختلف ہیں، کچھ سیاہ کالے ہیں، کچھ سفید ہیں، کچھ سرخ ہیں، مختلف الوان، مختلف ان کے رنگ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، پھر لوگوں کی طرف انسان کی توجہ کروائی گئی کہ آپ نے نہیں دیکھا، اب یقیناً سب نے دیکھا ہے کہ واقعتاً یہ افریقہ کے بسنے والے سیاہ کالے ہوتے ہیں، اسی طرح ایشیا کے بسنے والے ہم لوگ گندمی کلر کے درمیانی سے رنگت ہماری ہوتی ہے، یورپ کے بسنے والے بالکل بڑی سفید رنگت رکھتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں کو دیکھ لیجئے، وَالدَّوَابِّ، جانوروں کو دیکھ لیجئے، وَالْأَنْعَامِ، اور چوپاؤں کو دیکھ لیجئے، مختلف الوانہ کذالک، اسی طرح لوگوں کے رنگ بھی مختلف ہیں، جانوروں کے رنگ بھی مختلف ہیں، یہ اللہ کی قدرتیں دکھائی جا رہی ہیں، لوگوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ رنگت پہ نہ جائیے، دعا کیجئے دل کی رنگت ٹھیک ہو جائے، یہ پہچان ہے، یہ تعارف ہے، وہ سیاہ رنگ فارم ہے، پتہ چل جائے گا یہ افریقہ یا اس سے ریلیٹڈ ممالک سے بلونگ کرتا ہے۔ کوئی سفید رنگت والا ہوگا، ہم کہیں گے جناب یہ مصر، شام، یورپ سائڈ سے آیا ہے۔ کوئی درمیانی گندمی رنگت والا ہوگا، ہم سمجھ جائیں گے یہ ایشیائی ممالک سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن دعا کیا کریں کہ یہ جو اندر ہیڈ کوارٹر ہے اللہ اس کو ٹھیک کر دیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضرت بلال کو خرید کے لائے تھے، اور شاید آپ کے علم میں نہ ہو حضرت بلال کو حضرت صدیق نے کیسے خریدا تھا۔ جیسے جیسے حضرت صدیق اصرار فرما رہے تھے امیہ کے ساتھ کہ یہ بلال مجھے دے دو، یہ بلال مجھے دے دو، امیہ کے دل میں شک پیدا ہو رہا تھا۔ ویسے تو وہ سیاہ حبشی غلاموں کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے، تھوڑا ریٹ کم ہوتا تھا۔ امیہ کے دل میں شک پیدا ہو رہا تھا کہ کچھ تو خاص ہے، ابو بکر کیوں اتنی تلقین کر رہے ہیں۔ امیہ ریٹ بڑھاتا جا رہا تھا، پہلے مانا کہ غلام کے بدلے غلام لے لو، لیکن بعد میں کہنے لگا نہیں میں تو نہیں بیچنے والا بلال، یہ تو بڑے کام کا بندہ ہے میرے لیے، میں نہیں بیچوں گا۔ حضرت کہنے لگے ایک کے بدلے 2 غلام لے لو۔ حضرات آپ کے علم میں ہونا چاہیے حضرت بلال حبشی کو حضرت ابو بکر نے 1 کلو سونا دے کے خریدا ہوا ہے، 1 کلو سونا دیا تھا، ساتھ ایک پارسی سفید رنگ کا غلام تھا آگ کی پوجا کرنے والا، حضرت ابو بکر نے وہ دیا تھا، ساتھ کچھ اور سامان تھا، کھجوریں وغیرہ وہ دی تھی۔ بلال کو خرید کے جب گھر لے آئے، اس دن بھی بلال کو امیہ نے بڑا مارا تھا، جب خرید کے گھر لے آئے تو حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ کہنے لگے ابو بکر بیٹا آپ بڑے اچھے کاروباری انسان ہو، میں جانتا ہوں کہ آپ کو بزنس کے بڑے اصول و ضوابط آتے ہیں، کبھی زندگی میں آپ نے نقصان والا سودا نہیں کیا، لیکن ابو بکر یہ آج کیا کر رہے ہو، کتنے میں خرید کے لائے ہو کالا غلام؟ کہنے لگے غلام کے بدلے سفید گورا چٹا غلام بھی دی ہے، کچھ اجناس بھی دی ہیں، کھجوریں وغیرہ بھی دی ہیں، اور ابا جان 1 کلو سونا بھی دیا ہے۔ ابو قحافہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، ابو بکر کیا ہو گیا ہے، کیوں خریدا ہے؟ یہ کالے رنگ والا بلال وہ سفید رنگ والا پارسی غلام دے آئے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا ابا جان بات یہ ہے، وہ جو میرے پاس غلام تھا کافر، وہ تھا سفید رنگ کا، اس کا دل کالا تھا، یہ جو کالے رنگ والا بلال لے کے آیا ہوں یہ دکھنے میں سیاہ رنگ کا ہے، اس کا دل بڑا سفید ہے، نور توحید کے ساتھ مزین ہے۔ تو اس لیے یہ لوگوں کے جو مختلف رنگ ہیں، رنگوں پہ نہ جائیے۔ آپ دیکھیے بسا اوقات وہاں سعودی عربیہ میں عمرہ یا حج کی سعادت کے دوران آپ یقین کیجئے کالے کالے سیاہ فام لوگ، ایڑیاں ان کی پھٹی ہیں، عجیب ان کا حالت ہے، لیکن اس قدر گریہ زاری کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، اس قدر زہد اور تقوی ان لوگوں میں نظر آتا ہے۔ اس لیے یہ جو تقسیم ہے یہ اللہ کی ایک قدرت کا مظہر ہے۔ کالے یا گورے کی وجہ سے اونچ نیچ کا معیار مقرر نہ کیجئے، یہ ہمارے لیے ایک پہچان ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ کیا ہوا؟ کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی گندمی ہے، رنگوں پہ نہ جاؤ، اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں، جاننے والے ہیں، اہل علم لوگ ہیں۔
یہاں خشیت کا مراد وہ جہنم سے ڈرنے والا نہیں، یہ ایک نقطہ ہے علمی، اس کو نوٹ فرما لیجیے تفسیر میں۔ یہ جو فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اس سے مراد وہ نہیں کہ جہنم سے وہ لوگ بڑا ڈرتے ہیں، یہاں پہ خشیت نام ہے خشوع و خضوع اور عاجزی انکساری کا، بندہ عالم بھی ہو اور عارف بھی ہو۔ قحط الرجال کا دور ہے، بہت کم ہے، عالم بہت مل جائیں گے، عارف بہت کم ملیں گے، معرفت رکھنے والے، جاننے والے، رب کی راہ پہ لوگوں کو لگانے والے۔ اصل علماء کی ذمہ داری یہ تھی، بڑے افسوس کے ساتھ یہاں یہ المیت ذکر کر دوں کہ آج سیاست کی نظر علماء ہو گئے، آج باہمی اختلافات کی نظر علماء، یہ جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے، فیس بک بھری پڑی ہے علماء کی لڑائیوں کے ساتھ، وہ اس پہ تان کر رہا ہے، وہ اس پہ تند و تشریح، وہ بھائی ہماری ڈیوٹی یہ نہیں تھی، ہماری ڈیوٹی یہ تھی مصلی رسول پہ بیٹھ کے لوگوں کو اللہ کی معرفت کروائی جائے، اللہ کے اس اسماء حسنہ یاد کروائے جائیں، اللہ کی اس میں ذات کا وظیفہ کروایا جائے۔ تو یہاں پہ ڈرنے سے مراد ہے معرفت، خشوع و خضوع بھی ہو، عاجزی انکساری بھی ہو، چونکہ کل آپ نے پڑھا ہے کہ قرآن کریم کو اولین مخاطب وہ ہیں الذین یخشون ربہم بالغیب، جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہی سمجھیے اس جملے کی تکمیل آج ہو رہی ہے کہ ڈرنے والے کون لوگ ہیں جو بن دیکھے ڈرتے ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء اللہ سے ڈرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں تم سب سے زیادہ اللہ علم رکھنے والا ہوں اور سب سے زیادہ میں تم سے اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ جس کے اندر جتنا علم زیادہ ہوگا، جتنا علم زیادہ ہوگا، وہ اتنا اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ بس یہ دعا کیا کریں جو فجر کی نماز پڑھ کے میں نے ایک وظیفہ آپ کو بتایا تھا، پرسوں ترسوں بھی جمعے میں بھی بتایا تھا کہ فجر کی نماز پڑھتے سلام پھیرتے فوراً رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہ علم وہ عطا کیجئے گا جو نفع والا ہو۔ یہ دعا کیا کریں کہ علم ہمیں نفع والا نصیب، جو فائدہ دے ہمیں اور ہمارے علم سے لوگوں کو فائدہ ہو، ایسا علم اللہ نصیب فرما دیں، اور رزق اللہ پاکیزہ حلال نصیب فرما دیں، اور عمل اللہ ایسا نصیب فرما دیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ بڑی جامع دعا ہے، فجر کے بعد پڑھا کریں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں سے اہل علم لوگ ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ بخشنے والے غالب ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، اب ان ڈرنے والوں کی اور نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ واقاموا الصلاۃ، قرآن کریم کی تلاوت اہل اللہ کا شعار ہے۔ واقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وانفقوا مما رزقناہم، جو اللہ نے ان کو دیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سرا وعلانیا، ظاہری بھی پوشیدہ بھی۔ ظاہری اس لیے اس نیت سے خرچ کیجئے کہ میری طرف سے دیکھ کے لوگوں کو بھی ترغیب ہوگی، لوگ بھی اس طرف توجہ کریں گے۔ نیت یہ ہونی چاہیے، اپنے نام کی تختی لگوانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، کہیں پہ عمل برباد اور ضائع نہ ہو جائیں۔ اسی طرح اگر پوشیدہ خرچ کرتے ہیں تو قیامت کو اللہ کریم کے عظیم عرش کا سایہ مل جائے گا، یا اللہ کے ذات کا سایہ مل جائے گا۔ وہ کون ہے؟ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں، بائیں کو خبر نہیں ہوتی۔ ایک بندے کو یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں پوشیدہ ہی خرچ کروں گا، وہ رات کے اندھیرے میں نکلا تو کسی کو صدقہ کے پیسے پکڑا کے آگیا، صبح ہوئی تو لوگوں نے کہا رات کوئی کسی چور کو صدقہ دے گیا۔ بڑا پریشان ہوا، اللہ میں آپ کے حکم کے مطابق بس پوشیدہ صدقہ کرنا چاہتا تھا۔ خیر اگلا دن ہوا، پھر نکلے، پھر صدقہ کسی کو دیا، صبح ہوئی، لوگوں نے کہا رات اندھیرے میں بھائی کوئی بڑے کسی امیر آدمی کو صدقہ دے گیا ہے۔ پھر بڑا پریشان ہوا کہ یا اللہ یہ کیا ہوا ہے۔ تیسرا دن ہوا، پھر رات کے اندھیرے میں صدقہ کرنے کے لیے نکلا کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ صدقہ کسی کو رات کے اندھیرے میں پکڑا کے واپس آیا، صبح ہوئی، لوگوں نے کہا رات کوئی زانیہ عورت کو صدقہ دے گیا ہے۔ جب بڑا پریشان ہوا تو پھر بتایا گیا اسے، او بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پہلے دن جو چور کو صدقہ دیا ہے ہو سکتا ہے تیرے صدقے کی برکت سے وہ چوری سے توبہ کر لے۔ دوسرے دن جو کسی امیر کو صدقہ دیا ہے ہو سکتا ہے تیرے صدقے کی وجہ سے اس کو بھی توجہ ہو کہ میں امیر ہو کے صدقہ نہیں کر رہا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے۔ تیسرے دن جو ایک زانیہ عورت کو تو نے صدقہ دے دیا ہے رات کے اندھیرے میں،
ऐन मुमकिन है तेरे सदके के पैसों की वजह से वो बुराई छोड़ दे, वो जिस्म बेचना छोड़ दे अपना। तो इसलिए पोशीदा भी ज़ाहरी भी अल्लाह वाले अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। यरजून तिजारतन लन तबूर, उनकी उम्मीद ये है हम ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें लॉस ना हो। दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं जिसमें नुकसान का अंदेशा ना हो। वाहद एक ऐसा बिजनेस है अल्लाह की राह में खर्च करना। ये इन्वेस्टमेंट ऐसी है जिसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, इसमें बर्बादी है ही नहीं, इसमें नुकसान है ही नहीं, बंदा डिफॉल्ट हो ही नहीं सकता इसके अंदर। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं लियुवफ़ियहुम उजूरहुम, ताकि जो उन्होंने खर्च किया उसका बदला मिले उन्हें, व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही, और अपने फजल से अल्लाह कुछ ज्यादा नसीब फरमा दे। ज्यादा कितना, वो हदीस मुबारक बरकत के तौर पे फिर नोट फरमा लीजिए। सरकार फरमाते हैं कोई एक खजूर मेरी अल्लाह की राह में खर्च करता है ना, अल्लाह करीम उसको रख लेते हैं। जैसे बच्चे को पालते हो ना तुम, अल्लाह उस खजूर को पालते हैं, हत्ता कि तुम्हारी दी हुई वो एक खजूर ओहद पहाड़ जितनी हो जाती है, ओहद पहाड़ के बराबर हो जाती है, फिर उसका सवाब अल्लाह की बारगाह में लिखा जाता है। इसलिए फरमाया इन्नहु गफूरुन शकूर, अल्लाह कदरदान और बख्शने वाले हैं। वल्लज़ी औहैना इलैका मिनल किताबी, ये हमने किताब से जो आपकी तरफ वही फरमाई, हुवल हक़, यही तालीमात हक है, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, जो अपने से पहली तालीमात की भी तस्दीक करने वाली हैं। इन्नल्लाह बिइबादिही लख़बीरुन बसीर, बेशक अल्लाह अपने बंदों के साथ अपने बंदों की खबर रखने वाले, अपने बंदों को देखने वाले हैं। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर अपने बंदों में से हमने किताब का वारिस बनाने के लिए लोगों को चुन लिया। कुरान करीम मेरे तक पहुंचा, आप तक पहुंचा, हर घर में पहुंचा, हर फर्द के पास पहुंचा, हर मर्द औरत के पास पहुंचा। अल्लाह करीम मेरे मोहम्मद करीम के दर्जात बुलंद फरमा दे। ये दुआ कीजिए, अल्लाह हुजूर के अहले बैत के दर्जात बुलंद फरमा दे, सहाबाए किराम के, फिर ताबईन के, तबा ताबईन के, आइमाए किराम के, हमारे शयूख के, हमारे असातिज़ा के, हमारे वालिदैन के, सीना बसीना यह इल्म आज हम तक पहुंचा कुरान करीम का, हमें वारिस बना दिया गया है इस किताब का। लेकिन आगे कैटेगरी मुख्तलिफ हो गई हर बंदे की। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपनी जान पे जुल्म करते हैं। वमिनहुम मुक्तसिद, कुछ ऐसे हैं जो बस बैन बैन चलते हैं, कभी नेकी हो गई कभी बदी हो गई, मियाना रवि सी एक अजीब सी जिंदगी गुजर रही है। वमिनहुम साबिकुम बिल खैराति बिइज़्निल्लाह, अल्लाह मुझे और आपको इस कैटेगरी में शामिल फरमा ले। उन्हीं में से कुछ ऐसे हैं कि जो नेकियां करने में जल्दी करते हैं, ये नहीं सोचते कल कर लूंगा नेकी, परसों कर लूंगा, बल्कि उनकी कोशिश ये होती है कि जो नेकी का मौका मुझे मुयस्सर है मैं उसे अदा करके अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब हो जाऊं बिइज़्निल्लाह। लेकिन नेकी की तौफीक अल्लाह के हुक्म से है। हम रोजाना अपनी दुआ में कहते हैं ये फहमुल कुरान से जो अपने दिन का आगाज होता है ये अल्लाह की तौफीक से है, मेरा आपका कमाल नहीं, ये अल्लाह करीम ने हमें चुन लिया इस अजीम मकसद के लिए। ज़ालिका हुवल फज़लुल कबीर, ये बहुत बड़ा फजल है। जन्नातु अदनिन, हमेशा रहने वाले बागात होंगे, यदखुलूनहा, उनमें दाखिल किया जाएगा इनको, युहल्लून फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुआ, उस जन्नत के अंदर इनको कंगन पहनाए जाएंगे जो सोने के होंगे और मोतियों से मुज़य्यन होंगे। सुबहान अल्लाह। व लिबासुहुम फीहा हरीर, उस जन्नत में इन लोगों का लिबास रेशम का होगा। दुनिया में चूंकि रेशम मर्द मुसलमान के लिए हराम है, इसने अल्लाह के लिए मन तरक लिल्लाहि शैयन, जो अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ देता है, अव्वलहुल्लाहु खैरा, अल्लाह उससे बेहतर उसको नसीब फरमाते हैं। दुनिया में इसने रब की मान के ये रेशम छोड़ दी, अल्लाह जन्नत का रेशमी लिबास इसको पहना देंगे। वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, सुभान अल्लाह। सूरत का आगाज भी लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह से हुआ था, अब सूरत अपनी तकमील की तरफ है तो अहले जन्नत की दुआ का जिक्र किया जा रहा है। वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, जन्नत वाले जन्नत में जाके कहेंगे तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अल्लज़ी, अल्लाह पाक की वो जात, अज़हब अन्नल हज़न, जिस अल्लाह ने हमसे तकलीफ हटा दी। ये दुनिया में हम कितनी तकलीफें फेस करते हैं। हदीस में आता है कि जब बंदा जन्नत में दाखिल होगा, जन्नत का सिर्फ एक दीदार सारी जिंदगी की तकलीफें बुला देगा।
صرف ایک دیدار، جنت میں داخل ہونے کی دیر ہے، بندہ بھول جائے گا میں نے زندگی میں کبھی کوئی غم دیکھا تھا۔ اللہ کریم ہمیں ان میں شامل فرما لے۔ ان ربنا لغفور شکور، کہہ رہے ہوں گے ہمارے اللہ بے حد بخشنے والے اور قدردان ہیں۔ الذی، اللہ ہمارے وہ ہیں، احلنا دار المقامت من فضلہ، جنہوں نے ہمیں ہمیشہ رہنے والا گھر دے دیا۔ اصل گھر آخرت کا گھر ہے، اس کی تیاری کر لیجئے۔ اصل ہمیشہ رہنے والا گھر وہ آخرت کا گھر ہے۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، جس میں ہمیں نہ کوئی تکلیف آتی ہے نہ تھکاوٹ آتی ہے۔ سیدہ ام المومنین حضرت خدیجہ کا ذکر سن لیجئے رضی اللہ عنہ۔ ایک دن جبریل آئے، عرض کرنے لگے حضور ابھی آپ کے پاس آپ کی زوجہ خدیجہ ٹرے میں کھانا رکھ کے لے کے آ رہی ہیں، جب خدیجہ آپ کے پاس پہنچ جائیں گی خدیجہ سے کہیے گا خدیجہ تجھے تیرا رب سلام کہہ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ کا یہ مقام تھا۔ حضور ابھی آپ کی بیوی محترمہ آپ کا کھانا لے کے ایک تھال میں، ایک ٹرے میں کھانا رکھا ہوگا، یوں پکڑا ہوگا، خدیجہ جب آپ کے پاس اس حالت میں پہنچیں گی آپ کا کھانا لے کے، تو آپ کہیے گا خدیجہ تجھے تیرے اللہ کا سلام قبول ہو۔ اور وہاں پہ ساتھ حضرت جبریل یہ فرما کے گئے تھے، حضرت خدیجہ کو یہ بشارت دے دیجئے اللہ نے خدیجہ کے لیے جنت میں ایک ہی موتی کا محل بنایا ہے۔ اب محل کتنا بڑا ہوتا اور جنت کا محل کتنا، یار وہ صرف ایک موتی سے تراشا ہوگا جو حضرت خدیجہ کا محل ہوگا۔ آپ اندازہ کیجئے اس کی ڈیکوریشن کیسی ہوگی، بہت بڑا ایک موتی ہے، اس کا محل ہے۔ وہاں پہ یہ لفظ بولے گئے تھے خدیجہ کو موتی کے اس محل کی بشارت دے دیجئے، فیہا لا نصب، جس کے اندر کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، جس میں کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہے۔ خدیجہ کو اس جنت کے موتی والے محل کی بشارت دے دیجئے۔ والذین کفروا، اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم فیموتوا، ان کا کام جہنم میں تمام نہیں ہوگا کہ وہ مر ہی سکیں۔ جہنم میں نہ زندگی ہے نہ موت ہے، بس جلتے ہی رہنا ہے، بس جلتے ہی رہنا ہے، ان کا کام تمام نہیں ہوگا کہ وہ مر ہی جائیں۔ ولا یخفف عنہم من عذابہا، نہ ان کے عذابوں میں کوئی کمی آئے گی۔ کذالک نجزی کل کفور، جو بھی اللہ کی نعمتوں کا ناشکرا ہوتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ وہم یسترخون فیہا، وہ چلا رہے ہوں گے جہنم میں، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں، ہمارے پیارے والدین، ہمارے بچوں کو، اہل خانہ کو، آنے والی نسلوں کو بھی بچا لے اس ذلت اور رسوائی سے۔ وہ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے جہنمی، کہہ رہے ہوں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اللہ ہمیں ایک دفعہ جہنم سے نکال دے، ہم بڑے اچھے اچھے کام کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، وہ کام چھوڑ دیں گے جو ہم پہلے کرتے تھے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، اللہ کریم پوچھیں گے تمہیں عمر نہیں دی؟ حدیث میں آتا ہے 40 سال کا ہو کے بھی جو انسان برائیاں کرتا ہے نا، پھر ٹھپا اس پہ مور اس پہ لگ جاتی ہے۔ 40 سال کا ہو کے بھی اگر کوئی نہ سمجھے، ٹھیک ہے اس سے پہلے جوانی میں نادانیاں ہو جاتی ہیں، جانے انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، 40 کی عمر ایک حد ہے میچور ہونے کی۔ تمام انبیاء کو نبوت 40 سال کی عمر سے ملی ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ 40 سال ہونے کے بعد بھی جو نہ سمجھے، اللہ کریم کی نظر کے اندر وہ پھر دتکارا ہوا انسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کریم پوچھیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فی، تمہیں عمر نہیں دی گئی تھی جس میں تم نصیحت لیتے؟ من تذکرہ، کوئی نصیحت لینے والا ہوتا تو صحیح۔ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آئے، رسول آئے، علماء کے تمہیں سمجھاتے رہے، قرآن و حدیث کے مواعظ تم سنتے رہے۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، آج یہ دوزخ کا عذاب چکھو کیونکہ ظالموں کا کوئی مددگار پرسان حال نہیں۔ کل انشاءاللہ سورہ فاطر کا آخری سبق پڑھنے کی آپ سعادت حاصل کریں گے، وقت کے ساتھ تشریف لائیے گا تاکہ دعا میں شامل ہو سکیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی عملی تفسیر بننے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ ہم اپنی صبح کا آغاز اللہ کی توفیق سے فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دن کے باقی معاملات میں رحمت و برکتوں کا نزول فرما دیں۔ قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار،
دیگر معاملات پر وارد فرما دے۔ ہمیں شر شیطان، شر انسان، اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جو بیرون ممالک میں بسنے والے ہمارے فہم القرآن کے خواتین و حضرات ہیں، اللہ سب کے ایمان کی، شرم و حیا کی، جان مال کی حفاظت فرمائے۔ آپ تمام احباب کی زندگیوں میں اللہ برکت کا نزول فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرما دے۔ جو نرینہ اولاد کے آرزو مند ہیں، اللہ نیک بیٹے نصیب فرما دے۔ جو صاحب اولاد ہیں، اللہ ہمارے بچوں کو صحیح معنوں میں ہمارا تابعدار فرما دے۔ ہمارے بیٹے بیٹیوں کے لیے روزگار کے نیک اسباب اور ان کے مقدر نصیب اللہ اچھے فرما دے، اور دعا کیا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے مقربین، اپنے ذاکرین میں عارف باللہ لوگوں میں شامل فرما کے دنیا آخرت کی بلائیاں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا ہو، اور اللہ ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرما دیں۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر صاحب، جو قرآن مجید کی تفسیر کی کلاس پڑھا رہے تھے، جسے ویڈیو ترتیب دے کر یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔